ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک گولڈ سمتھ اور اس کی بیوی ایوا محبت اور ہمدردی کے جذبے سے سرشار زندگی بسر کر رہے تھے اور سارے ملک میں ان کی وفاداری کی مثال قائم تھی۔ اس کے گھر کا ایک قانون تھا کہ اس کے گھر کی لائٹ کبھی بند نہیں ہوتی تھی اور اس کو ساری رات جلنے دیا جاتا تھا۔ ایک رات بادشاہ اور ملکہ اپنے محل کی اونچی کھڑکی سے شہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ گولڈ سمتھ کے گھر کی لائٹ روشن ہے جو دور فاصلے پہ جگمگا رہی تھی۔ وہ دونوں ان کی سچی محبت اور آپسی وفاداری کے بارے میں بات کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، ان کی محبت کی وجہ گولڈ سمتھ کی وفاداری ہے جس سے یہ اور اس کی بیوی سچے رشتے میں قائم ہے۔ ملکہ نے کہا، نہیں، یہ اس کی بیوی کی وجہ سے ہے کہ ان میں اس قدر پیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس دوران ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں کو آزمائیں گے تاکہ سچائی کا پتہ لگا سکیں۔ اگلے ہی روز ملکہ نے اپنی ایک لونڈی کو گولڈ سمتھ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ملکہ کو تم سے محبت ہے۔ اگر وہ اپنی پہلی بیوی کو مار دے تو ملکہ اس سے شادی کر لے گی۔ میں نہیں، گولڈ سمتھ نے جواب دیا، میں ساری دنیا کے بدلے میں بھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوں کیونکہ خدا نے مجھے اس کے لیے بنایا ہے اور میں ہزاروں پریوں کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگلے ہی روز بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو گولڈ سمتھ کی بیوی کے پاس بھیجا اور کہا کہ بادشاہ کو اس سے محبت ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو مار دے تو وہ اسے اپنی ملکہ بنا دے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ بیوی نے وضاحت کرتے ہوئے غلام سے پوچھا۔ یہ بالکل درست ہے، غلام نے جواب دیا۔ اچھا پھر، بیوی نے کہا، میں آج رات ہی اپنے شوہر کو مار دوں گی۔ جب تم دیکھو کہ ہماری لائٹ بند ہے تو سمجھ جانا کہ میں اپنے شوہر کا قتل کرنے لگی ہوں۔ غلام نے آ کر ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تیار رہنا، اگر اس کے گھر کی روشنی سچ میں بند ہو تو گولڈ سمتھ کو بچانے کے لیے جانا۔ شام کو گولڈ سمتھ گھر آیا اور کھانا کھانے کے بعد دونوں گفتگو کرنے لگے اور گولڈ سمتھ اس کی گود میں سر رکھا اور سو گیا۔ بیوی نے رسی کا ٹکڑا اس کے گلے میں ڈال کر اپنے گھر کی لائٹ بند کر دی اور رسی کھینچنے لگی۔ بیچارہ گولڈ سمتھ مر گیا، اس سے پہلے کہ بادشاہ کے آدمی اس کو بچانے کے لیے پہنچتے۔ اس قتل نے بادشاہ کو بہت گہرا صدمہ دیا، جس کے بعد وہ مکمل طور پر عورتوں سے سخت نفرت کرنے لگا۔ اس رات بادشاہ بے چینی کی وجہ سے سو نہ سکا اور صبح سویرے ہی اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میں آج شکار کے لیے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے سے پہلے ملک کی تمام جوان اور بوڑھی عورتوں کو قتل کر دینا۔ وزیر کا بوڑھا باپ تھا۔ وزیر اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ تم اس حکم کو نہ ماننا، بوڑھے باپ نے کہا، میں اس کا ذمہ دار خود ہوں گا۔ شام کو جب بادشاہ شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ملک کی تمام عورتیں زندہ ہیں۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا اور وزیر کو اپنی حاضری میں بلایا۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں پہلے اس کا سر کاٹنا چاہتا ہوں اور پھر ان تمام عورتوں کا۔ بادشاہ سلامت، بوڑھے آدمی نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، مجھے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کرنے کی اجازت دی جائے، اس کے بعد آپ کو جو صحیح لگے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ بولو، بادشاہ نے کہا۔ کون ایک ہی وقت میں ساری عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ میں آپ کے والد کے دور سلطنت میں وزیر تھا، بوڑھے آدمی نے کہا۔ ایک دن ہمیں شکار پر جانا پڑا، میں کھیل کے ذریعے گمراہ ہو گیا، جنگل کی دوسری طرف ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ جلد ہی مجھے ایک نامعلوم گھوڑے والے نے پکڑ لیا، جس نے مجھے پکڑ کر اپنے گھوڑے کی پشت سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا
اس نے گھوڑے کی زین پر مجھے رسی سے باندھ دیا اور میرے گھوڑے کی لگام اس نے اپنی پیٹھ سے باندھ دی۔ جلد ہی ہم قبرستان پہنچے، جہاں سے ہم نیچے اترے اور مخصوص جگہ پر رک کر کھدائی شروع کی اور مجھے حکم دیا کہ اس کے پیچھے زمین کو بیل ڈالوں۔ اس طرح کام کرتے ہوئے ہم نے 2 قبریں کھودی۔ ہم دوبارہ سوار ہوئے اور قلعے کی دیوار کے دامن میں اتر گئے۔ اس نے مجھے اپنے گھوڑے کی زین سے احتیاط سے باندھا اور خود دیوار پر چڑھ گیا۔ چند منٹوں کے بعد ایک شخص دیوار کے اوپر سے نیچے گرا۔ اس شخص کے سر کے بغیر لاش، جس کو ابھی ابھی قتل کیا گیا تھا، وہ نیچے آیا اور لاش کو میرے گھوڑے پر رکھ کر اسے اور مجھے خود اس کو قبر تک لے گیا جو ہم نے کھودی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا اور سوچا کہ قبروں میں سے ایک لاش کے لیے اور دوسری میرے لیے ہے، لیکن میری حیرت کی وجہ سے اس نے مجھے کھولا اور مجھ سے کہا کہ میں اس لاش کو دفن کرنے میں اس کی مدد کروں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تم کون ہو، آپ اس ریاست کے وزیر اعظم ہیں۔ اب میری بات سنو اور جا کر بادشاہ کو میری کہانی سناؤ۔ میں ایک عورت ہوں اور مجھے اپنے شوہر سے لامحدود محبت تھی۔ یہ گھٹیا شہزادہ جس کی لاش کو ابھی ابھی ہم نے دفنایا تھا، مجھ سے محبت کر کے میرے ہی شوہر کو مار ڈالا تاکہ وہ میری محبت جیت سکے۔ لیکن میں نے مقدس محبت کی قسم کھائی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے قاتل کو مار کر اپنے شوہر کے پاؤں تلے دفن کروں گی۔ اب یہ پورا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کی بھی قسم کھائی تھی تاکہ میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پہلو میں دفن کر سکوں۔ خدا کی محبت کے لیے مجھے اس قبر میں دفن کر دو اور بادشاہ کو میری کہانی سناؤ۔ اس نے یہ کہا اور اپنے آپ کو خنجر سے گھومتے ہوئے میرے پاؤں پر گر گئی۔ میں نے اسے اس کے شوہر کے پاس قبر میں دفن کر دیا۔ سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک بے وفادار اور دھوکے باز بیوی کی مثال ہے۔ اگر گولڈسمتھ کی بے وفادار بیوی نے آپ کو ملک کی تمام عورتوں کو قتل کرنے کا موقع دیا ہے، تو یہ عورت تمام عورتوں کو قتل عام سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک عورت کی برائی کی وجہ سے بہت سی نیک عورتیں کیوں مریں گی؟ اس کے بعد بادشاہ نے حکم مسنوع کر دیا اور صرف گولڈسمتھ کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جیسا ایک وزیر اعظم کے والد نے کہا، آپ کے دل میں بہت سی اچھی عورتیں کیوں مریں گی؟ اگر ہمیں ایک پرسن کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہمیں باقی سب سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی اپنی کہانی کا مستحق خود ہے۔ ہر ایک عورت ہو یا مرد کو موقع دیں کہ وہ اپنی سچائی اور اپنی محبت کو ثابت کر سکے اور اپنے دل کو غصے اور نفرت سے اندھا نہ ہونے دیں۔ That is my motivation. Thanks for watching. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔